صبح کا وقت سب کے لیے گہما گہمی لیے ہوئے تھا، ہر طرف افراتفری سی تھی، حالانکہ تمام تر فنکشن شادی ہال میں منعقد تھا۔ زمیشہ نے ایک نظر اینا کو دیکھا جو شیشے کے سامنے بے دل سے تیار ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی اس لمحے دلہن کے روپ میں اس کی پسند کی ہر چیز میں حسین ترین لگ رہی تھی۔ آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، پارلر والی زمیشہ کی تعریف بہت بار کر گئی تھی، جس پر وہ شرما سی گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا بالآخر مکمل طور پر وہ اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی۔ کچھ خود اور وسوسے تھے، مگر اس کی کرائی شاپنگ والے دن کی باتیں اس میں کئی خوشنما احساس سے بھر چکے تھے۔ میم آپ کو لینے آ گئے ہیں۔ اس نے اینا کو دیکھا جو وہیں بے حس و حرکت سفید نکاح کے لباس میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی چند پل بعد زندگی شدید برا پلٹا کھانے والی ہے۔ دل میں کسی اور کی محبت رکھ کر وہ اس نکاح کے لیے تیار تھی۔ میم آپ کو لینے آ گئے ہیں، وہ لڑکی دوبارہ سے بولی۔ اینا کو لگا آج اس کی زندگی میں موت کا پروانہ لکھا جا چکا ہے جس سے بچ پانا اب ناممکن تھا۔ وہ دونوں تیار سے باہر نکلی تھیں۔ جہاں ڈرائیور کی جگہ زران تھا، وہ اس کو اسی طرح تیار نکلتے دیکھ کر لب بھینچ گیا۔ بغیر کسی شال کے وہ تمام تر آرائش سے باہر جو نکلی تھی۔ اینا کی نظر اذیت سے جھکی تھی۔ بیک سیٹ کا دروازہ ان دونوں کے لیے کھولتے وہ ان دونوں کو گاڑی میں بٹھاتے پیچھے والا دروازہ بند کر چکا تھا۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی شال نہیں تھی؟ فرنٹ میرر سے تمام تر نظریں اس پر ہی مرکوز تھیں، مگر مخاطب وہ دونوں سے تھا۔ گاڑی میں جانا تھا اس لیے نہیں رکھی بھائی۔ زمیشہ کی لاپرواہ سی آواز پر اس کی خاموشی وہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ پورا راستہ وہ شخص اسے اپنی نظروں سے زج کرتے آیا تھا، جو خاموشی سے اس کی نظروں کا تشدد اور اذیت سہ رہی تھی، جبکہ وہ اسے کسی اور کے لیے سجے دیکھ کر اپنی تمام تر توجہ گاڑی چلانے پر مرکوز کرنے کی سعی میں جتا تھا۔ کیا اس دن کا اختتام اس طرح سے لکھا تھا؟ ہر چیز اسے مفلوج کر گئی تھی۔ اسے کچھ بھی ارد گرد کا نہیں سن رہا تھا، بس یہ سنا تھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں عین اس کے سامنے بیٹھا اس سے بارہا سوال گو تھا، اور خون ہوتے دل سے وہ یہ فیصلہ قبول کر رہی تھی۔ زران زران زران، اس کے دماغ میں بس یہ لفظ گونجتے جا رہے تھے۔ صفوان کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ اینا نے ایک نظر اپنی ماں کو اور باقی سب کو دیکھا۔ اس کے بعد نکاح نامے کو دل زخمی ہوتے وہ 3 بار قبول کر چکی تھی۔ اپنی عزت نفس قبول ہے، اسے محبت نہیں تھی پھر بھی قبول ہے، وہ بزدل انسان تھا قبول ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد سب اس سے مل رہے تھے، وہ خالی ذہن سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ زمیشہ کی انٹرنس صفوان کے ساتھ کب ہوئی اسے یہ تک نہیں پتہ چلا تھا۔ وہ خالی نظروں اور سن ہوتے دماغ سے اپنی ماں کے پچھلے کئی وقت سے بلا وجہ کی جاری نصیحتیں سن رہی تھی۔ رخصتی ابھی نہیں کر رہے، جب ہمیں لگے گا کہ وہ تمہاری ذمہ داری مکمل لے سکتا ہے تب۔ جو ہوا اسے قبول کر لو، یہی شاید خدا کو منظور تھا۔ اینا نے تڑپتی نظریں اٹھائیں۔ کسی کے جذبات اس جیسے بھی روندے جاتے ہیں، وہ آج مکمل مثال کی تو بن چکی تھی۔ اماں کیا آپ باہر جا سکتی ہیں؟ مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ برائڈل روم میں داخل ہوتے اسما بیگم سے بولا تھا۔ اس کی گمبھیر آواز ماحول کو بوجھل کر گئی تھی۔ اس کی موجودگی اسے آج کوئی فرق نہیں ڈال رہی تھی۔ اس کی موجودگی نظر انداز کرتی وہ اس کی آواز پر جبر کیے اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ اسما بیگم وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اب اس کے عین سامنے آ گیا تھا، محض 2 قدموں کے فاصلے پر۔ اب تو آپ یقیناً خوش ہوں گی، ایسا ہی کچھ تو سوچا تھا۔ سیاہ سوٹ میں وہ اسے کبھی حسین لگتا مرد اپنے الفاظوں سے اس کا واضح مذاق اڑاتا لگا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ چیختی اٹھی تھی۔ ہاتھ پھر سے سیدھا سامنے موجود شخص کی سیاہ قمیص کے کالر پر جمے تھے، وہ جنہیں مٹھیوں میں بھینچتے چیخی تھی۔ نظریں اپنے کالر پر جمے مہندی سے جمے ہاتھوں پر ٹھہری۔ یہ شاید اس لڑکی کا پسندیدہ کام تھا۔ اس کی شیب زدہ گال مسکرائی۔ وہ سفید شرارے سوٹ پر سرخ دوپٹہ اوڑھے حسین روپ لیا آج آتش فشاں بنی پڑی تھی۔ وہ اس کے لمبے بالوں کو آج خود سے بہت نزدیک کرتا چھونا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا وہ اس کے بالوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ سراپا حسن بنی کسی اور کے لیے تیار تھی، جب یہ سوچتے ہی اس کے لب سمٹے تھے۔ بال باندھتے بات مانی آپ نے؟ اس کی باتوں کو کھاتے میں لائے بغیر اس کے دوپٹے میں ڈھکے بالوں کو دیکھا جو مخفی ہوئے دل کو سکون دے گئے تھے۔ چینج کریں یہ جلدی، پھر تفصیلاً سارے سوال جواب ہوں گے۔ وہ اس کی لاپرواہیوں میں اس کا سر سے پھسلتا دوپٹہ درست کرتے بولا، یہ ڈرامہ بند کرو، تمہیں میں مار دوں گی زران۔ وہ اس کی بیتو کی باتوں پر اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوتی صدمے میں تھی۔ وہ شخص اس قدر پرسکون کیسے ہو سکتا تھا؟ جو دل میں آئے وہ کیجیے گا۔ آج مسز زران کو اجازت ہے، فی الحال یہ لباس مجھے زہر لگ رہا ہے، اس کو بس بدلیں۔ وہ اس کے حونک بنے بے تاثر چہرے سے نظریں بمشکل ہٹاتا گہرا مسکرایا تھا۔ پیچھے وہ اس کی اس مکروہ شکل پر دنگ ہوتی نفرت محسوس کرنے لگی تھی۔ شاہزین کی کال آئی ہے، وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اسے صفوان کی بات سنائی دی تھی، مگر باہر سب کو پتہ ہے کہ نکاح طے ہے، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ زمیشہ نے صفوان کو اس لمحے پریشان دیکھا تھا۔
مگر یہ سب ان کی مرضی سے تھا۔ عین موقع پر شاہزین ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ زرینہ بیگم بہت غصے میں کال کاٹ چکی تھی۔ انہیں یہ رشتہ نہیں کرنا، شاہزین واپس جا رہا ہے۔ ہادیہ بیگم خود پریشان تھی ساری صورتحال سے۔ میں ابھی مشتبہ کو کال کرتا ہوں۔ جہانگیر نے باہر سارے مہمانوں کو پاتے یہ عجیب تماشا دیکھا تھا۔ آپ کو کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مناسب لگے تو میں اینا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں صفوان بھائی۔ وہ نظریں جھکائے ان کے سامنے تھا۔ صفوان نے اس کی بات پر چونکتے سامنے دیکھا۔ کیا آپ مجھے اپنی بہن کے قابل سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ ہادیہ بیگم کی آواز تھی۔ زمیشہ نے نفی کرتے وہ کبھی نہیں بدل سکتی تھیں۔ زمیشہ نے نفی کرتے دیکھا، وہ کبھی نہیں بدل سکتی تھیں۔ میں اینا کے لیے درخواست کرتا ہوں اماں جان، میری ماں ہوتی تو شاید وہ آپ سے یہ بات کرتی، مگر وہ بدقسمتی سے اس دنیا میں نہیں رہیں۔ مجھے آپ کی بیٹی دل و جان سے قبول ہے۔ اگر آپ اس کے قابل مجھے سمجھتی ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وہ سب کو نظر انداز کیے اسما اور صفوان سے سوال کو تھا، تم خود کی ذمہ داری تو سنبھال لو پہلے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں مشتبہ کو کال کرتا ہوں۔ جہانگیر یہ سب ہونے سے پہلے غصہ دباتے کسی بھی طرح سے رابطہ کرنے کی کوشش میں باہر نکلے تھے۔ وہ زران کو کبھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ صفوان نے چند لمحوں بعد حامی بھرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زران نے جھکا سر سرشار ہوتے اٹھایا تھا۔ اس لمحے اس کی خوشی دیدنی تھی، مگر سنجیدہ صورتحال میں وہ یہ سب کر کے سب کی نظروں میں خود کو مجرم نہیں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ زمیشہ اس لمحے زران کو دیکھ رہی تھی جو بالکل مطمئن سا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا آخر اس نے کیا کیا ہے جو یہ سب اتنی جلدی ہوا ہے۔ اسے رات کو اس کا کمرے میں جانا یاد آیا تھا۔ وہ یہ سب کارنامے انجام دے کر کیسے پرسکون تھا، اور اب کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ زمیشہ کو دلہن کے روپ میں بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ کل رات کا واقعہ اس کے دماغ میں آیا تھا جب وہ زران سے بات کرنے گئی تھی۔ شی ڈیزرو بیٹر، کتنے تحمل سے وہ یہ بولا تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ صبح اس کا نکاح ہے اور وہ پچھلے دنوں سے آپ کے لیے کس اذیت سے گزری ہے اندازہ ہے آپ کو بھائی؟ وہ زران کے اطمینان پر برسی تھی جو اپنی بالکنی میں کھڑا چاند کو تکنے میں مصروف تھا۔ اگر وہ میری قسمت میں ہوئی تو یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا میشو، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ زران بھائی کل نکاح طے ہے، سب کو پتہ ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اندازہ بھی ہے آپ کو؟ وہ اس کے اس قدر اطمینان پر بے سکون ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے نزدیک زران کچھ نہیں کرنے والا تھا، مگر آج جو ہوا وہ خود بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہ آخر کیسے ممکن ہوا۔ مگر فی الحال یہ جو سب کچھ ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ زران کا کیا دھرا ہے، یہ قسمت کا، پر جو بھی تھا وہ اینا کے لیے خوش تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اس لمحے منظر یاد کرنے لگا تھا۔ ابھی وہ سارا دن کی تھکاوٹ کو شاور سے زائل کرتا سیاہ ٹراؤزر نیلی شرٹ میں فریش سا تھا۔ آج وجود میں طمانینت بھری پڑی تھی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ اس سے ملنے کو دل بےتاب ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا معصوم زران کے پیچھے ایک شاطر زران چھپا تھا۔ بیہائنڈ دا سین وہ شاہزین ملک کے گھر تھا۔ مشتبہ صاحب سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ ان سے بولو اینا کے گھر سے کوئی ملنے آیا ہے ان سے۔ ان کا ملازم اسے بلانے کا بولتے ڈرائنگ روم میں انتظار کرنے کو بٹھا گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد مشتبہ ملک وہاں اس کے سامنے موجود تھے۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ وہ ان کے آنے پر بھی اسی روب سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا رہا جو مشتبہ کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کون ہو تم؟ جہانگیر کی کیا لگتے ہو؟ وہ اس کو پہچاننے کی صحیح میں سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ ان کی زران سے ملاقات پہلے نہیں ہوئی تھی۔ یہ چھوڑیں آپ، میں نے سنا ہے آج کل کافی لمبے ہاتھ مار رہے ہیں۔ وہ زران کی بات پر پل بھر کو ٹھٹکا تھا۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور کون ہو تم؟ وہ حیران ہی تھا۔ ارے پریشان نہیں ہو، بس آپ کو کچھ دکھانے آیا ہوں۔ وہ سامنے چلتی ریکارڈنگ اسے دکھاتے بولا جس میں وہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی سے بھاری رقم وصول کر رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ وہ ہتھے سے اکھڑتے سیدھا ہوتے چلائے تھے، وہیں سے جس نے میرے بھائی پر گولی چلائی تھی۔ وہ برابر اٹھتے دھاڑا تھا۔ کون؟ کس پر؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ اس سے فون جھپٹنے کو اٹھے تھے۔ وہ واقعی ہی نہیں جانتے تھے کہ کون اس کا بھائی اور کس پر گولی چلی تھی۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ مشتبہ کا گارڈ سامنے آتے اس پر اپنی گن تان گیا جب وہ شدید تیش میں گن کی نال پر ہاتھ رکھتے پرے ہونے کا اشارہ کر گیا۔ اس شخص کو تو جانتے ہوں گے آپ؟ وہ موبائل اسکرین پر ایک شخص کی تصویر دکھا گیا۔ فیاض؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا وہ وارڈ بوائے کس پر گولی چلاتے اس انسان کو یہ ویڈیو تک پہنچنے کا موقع دے گیا تھا۔ شکر ہے آپ کو یاد تو آیا۔ اسے کہیں یہ گن ہٹا دے ورنہ مجھے بٹن پریس کرنے میں 1 سیکنڈ لگے گا اور آپ کے بہت سے کارنامے دنیا سمیت آپ کے اولاد نرینہ کو بھی پتہ چلیں گے کہ ان کا باپ کا کس قدر نیک انسان ہے۔ زران نے اس کی بے بس شکل دیکھتے شیر والے بٹن پر انگوٹھا رکھا تھا۔ دیکھو میں نہیں جانتا تم کس کی بات کر رہے ہو اور کون تمہارا بھائی اور کب اس پر گولی چلائی۔ اسے اندازہ نہیں تھا جس ڈاکٹر کا تذکرہ ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ صفوان تھا۔ اپنے تاثرات ضبط کر رہا تھا۔ جانے کون تھا یہ؟
اس کے بارے میں اسے پتہ چلا؟ یہ کیسے اس کے بارے میں اسے پتہ چلا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ فیاض کا قتل اپنے ہاتھوں سے کر ڈالتا۔ چلیں ایک ڈیل طے کرتے ہیں، آپ کو یہ ویڈیو چاہیے اور مجھے؟ وہ چند توقف کو اس کی بے صبری دیکھنے کو رکا۔ تمہیں کیا؟ جلدی کہو۔ آپ کو بس کل کے نکاح سے انکار کرنا ہے، اتنا سا کام؟ امید ہے کہ آپ کر لیں گے یہ۔ ان کے کندھے پر ہاتھ جماتے زور ڈال گیا۔ مجتبیٰ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ تم کیوں نکاح روکنا چاہتے ہو؟ یہ سب طے ہو چکا ہے میرے بیٹے کے ساتھ۔ وہ ماتھا مسلتے اپنی تیز بے بسی آواز کو دبانے لگے۔ یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے بس۔ مجتبیٰ ملک کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت نظر آئی، جیسے وہ یہ نہیں کرے گا تو وہ جانے کیا بھون چال لے آئے گا۔ اگر میں یہ نہ کروں تو؟ وہ اپنے تئیں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ تو پھر آپ سمجھدار ہیں، اس عمر میں جیل کی چکی پیسنا تو پسند نہیں کریں گے آپ؟ پیچھے کئی سوالوں کے ساتھ چھوڑتا وہ جا چکا تھا۔ ایک انتہائی تھکا دینے والے دن کے بعد وہ اس کے کمرے میں بیٹھی اس کے انتظار میں تھی۔ اسے تنگ کرنے والی اینا نے یقیناً اس کے بھائی کی حرکت پر سب سے ناراض ہوتے کمرے میں خود کو قید کر لیا تھا۔ مہمان سب ہال سے ہی واپس جا چکے تھے۔ جو بھی تھا، وہ اینا اور زران کے نکاح پر دلی طور پر بہت خوش تھی۔ زمیشہ کو اسی کی خنکی میں جھرجھری آئی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے اسے لاؤنج سے اس کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کمرے کا جائزہ لیتے اسے اندازہ ہوا وہ انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ سرخ اس ڈاکٹر کی پسند کے جوڑے میں وہ مکمل سجی اس کے انتظار میں تھکی سی بیڈ سے اٹھی۔ وہ اس کے کمرے میں پہلے ہی کئی بار آئی تھی، مگر اس طرح نہیں۔ وہ خود سے نہ زیادہ نزدیک کرتا تھا نہ دور۔ اس کا کمرہ بلو رنگ کی تھیم پر تھا، گرے پینٹ شدہ دیواروں کے ساتھ نیلے رنگ کے امتزاج میں سارا فرنیچر سیٹ پڑا تھا۔ گارڈن میں کھلتی گلاس وال اس کے کمرے کو شدید خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی تھی، جبکہ نیلے کرٹنز اطراف سے ڈوریوں سے باندھے تھے۔ باقی کمرہ اور بیڈ اس کا سمپل سفید پھولوں اور گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ دل میں بہت سے وسوسے تھے، اس کی باتیں تھیں، خوف بھی تھا، مگر اسماء بیگم کی آخری بات اس کے ذہن میں گونجی۔ نکاح دو لوگوں کا رشتہ ہوتا ہے، ہمیشہ جو تمہیں ایک لمبے عرصے سے بندھا ہے وہ تم سے عمر میں بڑا ضرور ہے، مگر یہ رشتہ عورت ہوتے تمہیں ہی خوبصورتی سے نبھانا ہے۔ میں اپنی بہو نہیں، بیٹی کے ساتھ ہر قدم پر ہوں گی۔ تھوڑا پریکٹیکل سا بیٹا میرا، بس سمجھنے کی کوشش کرنا، رشتہ خود بخود سنبھل جائے گا۔ اس کا ہاتھ دباتے کئی چیزیں سمجھا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر سجی مہندی دیکھتے وہ دبیز قالین سے اس کا دلایا بھاری لہنگا اٹھاتے واپس سے بیڈ پر آئی تھی۔ اس کے انتظار میں کافی وقت گزر گیا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ منفی سوچیں جھٹکتی وہ پل پل سامنے لگی گھڑی دیکھتی رہی۔ نیند سے اب بھاری مسکارے اور مصنوعی پلکوں سے سجی خوبصورت آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ ابھی اسی کیفیت میں تھی جب دروازہ کھلتے وہ اچانک ہی اندر آیا تھا۔ او پی ٹی میں شفٹ کریں، میں بس 10 منٹ تک نکل رہا ہوں۔ فون پر مصروف ہی اس کا آج کا پہنا سیاہ کوٹ اس کے کندھے پر تھا۔ سیاہ پینٹ پر اب سیاہی شرٹ کے سلیو فولڈ ہوئے پڑے تھے۔ زمیشہ اس کی ہر حرکت ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ بالکل ایسے داخل ہوا تھا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ فون بند کرتے وہ کوٹ صوفے پر رکھتا اس کی جانب آیا۔ زمیشہ کو اچانک اس کی دھڑکنیں بڑھتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے اوپر سے جھکتے وہ بیڈ کی ٹیک سے اپنی گلاسز اٹھا گیا تھا۔ اتنے قریب آتے وہ اس کی سانسیں پل کو روک گیا۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چینج کر کے ایزی ہو جاؤ۔ وہ جو سانس روکے اس کی نزدیکی کو محسوس کر رہی تھی، دھک سے دل رہ گیا۔ لمحوں میں کمرے میں خوابناک سب بنا فسون ٹوٹا تھا۔ زمیشہ کو سننے میں غلطی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ I'm sorry، یہ پل کتنے خوبصورت ہیں میں جانتا ہوں۔ میں نے اپنی آج کی شفٹ کینسل کی تھی۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھا۔ زمیشہ نے خون ہوتے دل سے اس کی بات سنی تھی۔ او پی ٹی میں فی الحال میری ضرورت ہے، جانا۔ تم سو جانا، میں لیٹ بھی ہو سکتا ہوں، جلدی ملتے ہیں۔ اس کی گال کو نرمی سے چھوتے وہ اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے اس کے حسین دمکتے روپ پر خود پر جبر کیے اٹھا تھا۔ اگر وہ چند پل اسے دیکھتا رہتا تو دور جانا ناممکن تھا۔ کوئی تعریفی جملہ نہیں۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اب ڈریسر کے سامنے فون پر کچھ بولتے خود کو فارمل حلیے میں واپس لا رہا تھا۔ یہ چند جملے ادا کرتے وہ ایک نظر اس پر ڈالتا، خالی سجے کمرے میں اسے تنہا سوچوں میں چھوڑتے جا چکا تھا۔ پہلی رات ہی اپنی اتنی تصدیق پر وہ مکمل سرخ پڑ چکی تھی۔ جسٹ گو ود یور ہیلتھ ڈیوٹی۔ اس کے جاتے ہی ضبط کی ساری تنابیں ٹوٹی تھیں۔ آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی سعی میں وہ جیولری کو بری طرح نوچتے وہ کھینچ کر وہیں بیڈ پر بیٹھے ہی اتارنے لگی تھی۔ وہ تو اس کی عنایتوں پر کافی فینٹیسائز اپنی رات کو سوچ چکی تھی، جس طریقے سے اس نے شاپنگ کروائی تھی، جس طریقے سے وہ کل مہندی پر جملے بازیاں کر چکا تھا، جس طریقے سے وہ اس سے پچھلے دنوں میں پیش آ رہا تھا۔ ساری خوش فہمیاں ایک پل میں خاک ہوئیں۔ نمی آنکھوں کی سطح پر اب رونما ہو رہی تھی۔ وہ انسان اس کے اندر کی ایک شرارتی لڑکی کو مارنے میں پوری طرح کامیاب ہو رہا تھا۔ آج کے ہنگامی دن کے بعد اور کئی بے چین راتوں کے بعد نیند آنا اسے ایک معجزہ لگی تھی۔ نیند میں خود پر اسے گہری نظریں محسوس ہوئیں۔ جب وہ یکدم کچھ محسوس کرتی آنکھیں کھول گئی تھی،
ابھی کچھ پل پہلے ہی آنکھ لگی تھی، سر اور نیند بھری آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، مگر کمرے میں لیمپ کی پیلی روشنی اور بس خالی سناٹا تھا۔ وہ کروٹ بدلتے ساتھ موجود وجود کو دیکھتے چیختی کہ بلا تردد اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زران اس کے بستر پر اس کے ساتھ نیم دراز تھا۔ یہ سوچ ہی اسے مفلوج کر گئی تھی، وہ کب کیسے اس کے اتنے نزدیک آیا تھا؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہاں پر آنے کی؟ وہ وہیں لیٹی فوری سے پیچھے ہوڈ کی سیاہ شرٹ ٹراؤزر میں اس کا نیند بے خبر وجود کب سے اس کی توجہ کھینچ رہا تھا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی دوپٹے کی تلاش میں بے چین ہوئی جو مکمل زران کے نیچے تھا۔ زران کی نظریں اسے ہلکی روشنی میں بھی خود پر یوں گڑتی اسے شرمندہ کر رہی تھیں۔ کیوں آپ کسی اور کے آنے کا انتظار کر رہی تھی؟ اینا کو اس کا لہجہ خود کا مذاق اڑاتا لگا تھا۔ جائیں یہاں سے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی قدرے فاصلے پر ہوتے نمی اندر دھکیلنے لگی۔ زران اس کو دور ہوتا دیکھ کر شدت جذبات سے نزدیک کیے خود میں بھینچ گیا تھا۔ وجود میں ایک انجانا سا سکون بھرنے لگا۔ نکاح مبارک! اس کے کان میں سرگوشی کیے وہ پہلا حق اسی طرح ادا کر گیا تھا کہ اینا بے یقینی کے عالم سے فوری باہر نکلی تھی۔ چھوڑے مجھے، دور ہوں۔ اسے سانس لینا بھی محال لگا جو اس کی کمر پر دونوں ہاتھ جمائے اسے خود میں مکمل بھینچے ہوئے اپنے وجود کا حصہ بنائے ہوئے تھا۔ یہ نکاح زبردستی ہوا آپ کے ساتھ، اب یہ نوازشیں کیوں؟ اس کے سینے پر مکے مارتے وہ اسے تمام تر کمزور کوششوں سے پیچھے کرنے لگی تھی۔ وہ اسے سامنے کرتا اس کا روتا ہوا چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا۔ یہ سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے، میں آپ کو نہیں دینا چاہتا کسی کو بھی۔ اپنی خواہش پوری کرتے اس کے کیچر سے بکھرتے بال وہ ہاتھ بڑھائے شدت سے چھو گیا۔ ان پر جب اس شاہزین کی نظریں پڑ رہی تھیں اس کی آنکھیں نوچ لینا چاہتا تھا میں۔ یہاں کچھ ہوا، وہ اس کا ہاتھ اپنے دھڑکتے دل پر رکھ گیا جو رات کی تنہائی میں اس کی تیز دھڑکن کا پتہ دے رہی تھی۔ اینا کو اس کی تیز دھڑکنیں ہتھیلی کے نیچے سنائی دینے لگیں، خاموشی میں اس کے جذبات بڑھنے لگے۔ بس کچھ پل، مجھے بہت کچھ آپ کا بتانا ہے، سن لیں مجھے پلیز۔ اس کے بالوں کو چومتے وہ کھینچتے پھر سے دور ہونے لگی۔ دور ہونے کو ناکام بناتی اسے زبردستی خود میں سما گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا، بس آپ نکلیں یہاں سے۔ وہ اس سے خود کو چھڑاتے شدید غصے سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ اس کی ساری زیادتیاں وہ کیسے پل میں بھول جاتی، اسے غصہ، نفرت سب بیک وقت آ رہا تھا۔ اچھا لڑنا ہے اب؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے جھکتا وہ پیچھے کو ہٹی تھی۔ وہ کیسے اتنا نارمل ہو سکتا تھا؟ اینا کو شدید قہر آیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی جب وہ پیچھے سے اسے تھام گیا، اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھتا وہ اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ سختی سے باندھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ناخن مارتے شدید غصے میں چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی بے حال سے اس کے ساتھ ہی ٹیک لگاتے بے آواز سے رونے لگی تھی۔ آج یہاں اس کی موجودگی نہیں بلکہ شاہزین کی موجودگی ہونی تھی۔ یہ سوچ اسے مزید جلانے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس پل خوش ہے یا غصے میں ہے۔ این ایک بار سن تو لیں۔ اس کا نم چہرہ سامنے کرتے وہ تکلیف میں ہوا جو سرخ شکوے بھری نظریں اس پر جما گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ان پر اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ میں کیسے آپ کی زندگی خطرے میں ڈالتا جب مجھے خود اپنی زندگی کا پتہ نہیں تھا؟ اینا نے پانی بھری آنکھیں ناسمجھی سے اس کی جانب اٹھائی تھیں۔ پوچھیں گی نہیں میں کہاں تھا؟ اس کے ہاتھوں کی پوروں کو چومتے وہ اس کو سمیٹنے پر مجبور کرنے لگا۔ اس دل میں ہمیشہ سے بس دو جنون ہیں، ایک اینا اور جھوٹ۔ اینا کہیں نہیں ہے، یہ کہیں آپ کی واہیات گلیمرس کی دنیا ہے جس کے لیے آپ مجھے کسی اور کا ہونے کے لیے چھوڑتے بے دردی سے جا چکے تھے۔ وہ درشتگی سے بات کاٹتی اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ گئی۔ اگلا شوٹ بس میری بیوی کے ساتھ، باقی سب کینسل۔ اب اوکے ہے؟ مسکراہٹ دبائے وہ اس کو مزید اشتعال میں جھونک گیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی میری طرف سے، اب جہاں بھی جائیں۔ اس کی باتوں سے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پکا جاؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اٹھا۔ زران نے اس کو بے حس و حرکت بیٹھتے دیکھ کر جھکتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا تھا۔ محبت ہے مجھے اس چہرے سے، قسم لے لیں اس کے سوا ہر محبت زران پر حرام ہے۔ اس کا چہرہ قریب کرتے اس کی نم پلکیں چھوتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے لبوں کے قریب پل کو ٹھہرا تھا۔ جذبات میں اس کے ساتھ بہکتی اس کا شرٹ کا گلا ہمیشہ کی طرح دونوں مٹھیوں میں دبوچے تھی۔ زران کو لگا وہ استحقاق پر مر مٹے گا۔ اس طرح سے کر کے ہمیشہ میری جان لیتی رہی ہیں آپ۔ اس کے ماتھے پر لب جمائے وہ آنکھیں موند گیا۔ اینا کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اچانک ہی اس کے آدھے الجھے بالوں سے کیچر نکالے وہ ان میں چہرہ چھپا گیا۔ اینا کو اس کی پل پل بڑھتی گرفت سے وجود میں سنسنی پھیلی، وہ اس کو خود سے دور ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کرنے کے باوجود کبھی اس کی اس قدر شدت سے قربت نہیں سوچی تھی کہ لمحے خواب تھے یا حقیقت۔ وہ بس خود کو اس لمحے اس انسان کے سامنے بے بس ہی پا رہی تھی۔ وہ مشکل پیچھے ہونے لگی جب وہ اس کی انگلیوں کو خود میں الجھاتے کھینچتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے خود سے اس کی ٹیک لگوا گیا۔ سنیں گے مجھے؟ اس کی مسلسل اپنائی خاموشی پر اس کے بکھرے بال کندھے سے پیچھے کرتا اس کی گردن اگلا نشانہ تھی۔ بے ساختہ ہونٹوں سے چھوتے وہ اپنی ٹھوڑی اس کی گردن پر ٹکا گیا۔ اتنی تکلیف کے بعد مجھے آپ کی یہ نوازش نہیں چاہیے۔
اس کی بڑھتی نزدیکیوں پر وہ کمزور پڑ رہی تھی، جبکہ آپ کا دل کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا ہے۔ اس کی باتوں کو کسی کھاتے میں لائے بغیر اس کو پھر سے خود میں سمیٹ گیا۔ اس کے وجود کا سکون اس پر بری طرح چھا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کی سننا چھوڑ دی ہے۔ اپنی گرفت پر اس کے لبوں کی حدت سے وہ اس سے دور ہونے کی ناکام کوششوں میں ہوئی۔ واپس کب جانے؟ وہ لرزتے دل سے اس کے ساتھ زبردستی لگی بولی۔ ابھی تو اس نکاح کے صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی، اسے بہت کچھ جاننا تھا۔ کل جانے، پاس رہیں بس اب کچھ پل، یہ آج سارا، یہ والا سارا ٹائم۔ اسے اس جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی، مطلب یہ سب ساری اس کی پھر سے وقتی عنایت تھی۔ اینا کی روح کھینچتے وہ پاس رہنے کا کیسے بول رہا تھا؟ پیچھے ہوں مجھ سے، دور رہیں۔ لمحوں کی زد سے نکلتی پورا زور لگاتی اسے خود سے دور دھکا دے گئی تھی۔ بکھری سے خود کو دیکھنے لگی، دوپٹہ اس کے مکمل نیچے، بال وہ سارے بکھیر چکا تھا۔ ہر بار آپ کی مرضی نہیں چلے گی، جب چاہا دور ہو جائیں، جب چاہا پاس، دور رہیں آپ مجھ سے زران۔ وہ بستر سے اٹھتے بالوں کو پھلی باندھتے آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ زران وہیں ٹیک لگائے اس کی حرکتیں ملاحظہ کرنے لگا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اسے لگا تھا۔